بن کے آئے اسے حسین کی اماں فاطمہ، اور ہے نا جی بات، سمجھ آ رہی ہے نا جی قرآن کی؟ اچھا یہ بھی سنتے ہیں کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے جی قدموں کے کئی قدموں کے نیچے، یہ فرمان سنا ہوا ہے؟ جی ساری اولادیں ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ کو ابھی بھی معیار حسین سمجھ نہیں آیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے سمجھ آ رہا ہے جی؟ اچھا چلیں اس پہ باتیں تو چلتی رہیں گی، گفتگو تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اگر ایک ہی ٹاپک پہ یہاں پہ آپ کے جھنگ میں 12-15 اسٹیشن بھی آ جائیں تو خطابات ان کی شان میں ختم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن ان کی شان میں آیا ہے، ٹاپک ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے سورہ شورا کی طرف سفر کرتے ہیں، 42 نمبر سورہ ہے اور اس کی 23 نمبر آیت بڑی معروف ہے حسین پاک کے لیے۔ برکت کے لیے میں ساری آیت پڑھوں گا لیکن ترجمہ 2-4-5 لفظوں کا ہوگا، ساری آیت کا نہیں ہوگا، آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری آیت کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ایک نشست میں، کم از کم 5 سے 6 نشستیں ہوں تو پھر ساری آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ برکت کے لیے ساری پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آیت ختم ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ۔ بھئی اللہ نے اس آیت میں حسین کی مودت مانگی ہے۔ کیا مانگا ہے؟ بھئی میں نے نا آگے یہاں سے پڑھنا ہے آج، قل لا اسألکم سے، اگر جاگیں گے تو پڑھیں گے نا۔ آیت میں حسین کی مودت مانگی ہے، مودت شروع یہاں سے ہو رہی ہے لیکن آج یہاں سے پڑھنا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل، بس یہی تو مسئلہ ہے جو سمجھ آ جائے۔ مودت والی بات شروع ہونے لگی ہے، اللہ فرماتا ہے قل، یہ وہی قل ہے جو سورہ توحید کے شروع میں آتا ہے، قل هو اللہ احد۔ آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ توحید بھی لفظ قل سے، حسین کی مودت بھی لفظ قل۔ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے؟ جناب توحید کی سمجھ آئے گی اسے جو حسین کے در پہ آ گیا۔ ٹھنڈا بول رہے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو۔ آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ بھائی توحید اسے سمجھ آئے گی جس کے دل میں علی کا لال ہے، بھائی جس کے دل میں علی کا لال ہے۔ بھائی فزکس سے توحید سمجھ نہیں آئے گی، کیمسٹری سے توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے میڈیکل سائنس میں فزکس کو بھی پڑھا ہے اور میڈیکل سائنس میں میں نے کیمسٹری بھی پڑھی ہے۔ میں نے بایولوجی کو بڑی اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے۔ نہ بایولوجی سے توحید کی سمجھ آتی ہے، نہ کیمسٹری سے توحید کی سمجھ آتی ہے، نہ فزکس سے توحید کی سمجھ آتی ہے، نہ آئی ٹی، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ آئی ٹی، میرا پورا ایم فل ہے آئی ٹی میں، نہ آئی ٹی سے توحید کی سمجھ آتی ہے۔ توحید کی سمجھ جب بھی آتی ہے زہرا کے بابے کی زبان سے آتی ہے، حسین کے نانے کی زبان سے توحید کی سمجھ آتی ہے۔ کبھی بھی فلاسفر سے توحید کی سمجھ نہیں آ سکتی، کبھی بھی آپ کو منطق سے توحید کی سمجھ، لاجک سے اللہ کو نہیں سمجھنا۔ اور بندے لاجک میں پڑ گئے اللہ کے معاملے میں، وہ پڑے ہوئے ہیں، بندے لاجک میں ہے کہ کدھر ہے، کس طرح کا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، نہیں ہے۔ نہیں ہے والے بھی ہے نہیں، وہ بھی ہے جڑے کہ نہیں ہے۔ جی بالکل ہے، داہری ہے کیمونسٹ،
دہریے کا خیال ہے دس از ٹوٹلی آٹومائز سسٹم، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے سارا، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آٹومیٹک ہے، وہ آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا پیچھے آ جاتا ہے، بھائی ہے نا جی؟ دہریے کا یہی خیال ہے، سورج اپنے وقت پہ آتا ہے چلا جاتا ہے، چاند پیچھے اپنے وقت پہ آتا ہے چلے جاتے ہیں، یہ سارے سمجھتے ہیں یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اسی لیے ایک دن ان کی انگلی سے اسے توڑ بھی دیا تھا اور اسے موڑ بھی دیا تھا، ایک دن ان کی انگلی سے اسے موڑ بھی دیا تھا اور اسے توڑ بھی دیا تھا، اور یہ دو کام کر کے اللہ نے بتا دیا یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں، یہ سارا سسٹم محمد کا نوکر ہے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بھائی بندوں نے بسم اللہ، بندوں نے توحید کو اپنے انداز سے سمجھا ہے، توحید سمجھ آتی ہے کل سے، سبحان اللہ، حسین سمجھ آتا ہے کل سے۔ بھائی آیت مبدت میں کل سے پڑھ رہا ہوں نا، آج میں نے ارادہ کیا درمیان سے شروع کرتے ہیں، پچھلے دنوں خطاب تھا میں نے ساری پیچھے سے آیت پڑھی تھی، آج ارادہ کیا اس کو درمیان سے پڑھتے ہیں۔ حضرت یہ توحید بھی کل سے شروع ہوتی ہے، حسین کی محبت بھی یہاں سے کل سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا بھائی کل کا کیا معنی؟ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، کہہ دے، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا کہہ دے، آئے صدقے جاواں سنیوں کے امام کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے ادب والی آنکھیں جھکا کے ترجمہ کیا، کل اللہ فرما رہا ہے حبیب فرما دے، اللہ فرمایا حبیب جی چپ بیٹھے ہیں بندے، حبیب ایمان نہ دسو چاہتا لیو کہہ دے، یہ فرما دے، فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، نہیں کوئی فرق نہیں جی، بہت فرق ہے، بڑا فرق ہے، آپ بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، یہ جڑا بڑا فرق ہے نا، یہی فرق ہے کہ سنی جدوں بھی مصطفیٰ دی گل کر دے نہیں ادب نل کر دے۔ اچھا یار چلو آگے چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا اگر ایک لفظ پہ میں رکا رہوں گا تو دن بھی چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ کل میرا حبیب فرما دیجئے، میرا حبیب ارشاد کیجئے، حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمایا لا اسألکم، لا اسألکم، میں ککھ نہیں مانگتا، لا اسألکم، لا نہیں، اسألکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم میں کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم حج دا طریقہ میں ہی سکھایا ہے پر میں ککھ نہیں مانگتا، زکات کنی دینی ہے میں ہی دسیا ہے پر میں ککھ نہیں مانگتا، نمازاں 5 نے میں دسیاں نے، میں ککھ نہیں مانگدا، فرض 2 پڑھنے نے فجر دے میں ہی دسے نے، میں ککھ نہیں مانگدا، زور دیا رکعتاں 4 نے میں ہی دسیاں نے، میں ککھ نہیں مانگدا، میں نے بیٹی کا حیا بتا دیا پر ککھ نہیں مانگدا، ماں کا ادب بتا رہا ہوں پر ککھ نہیں مانگدا، میں تمہیں باپ کا ادب دے رہا ہوں پر کچھ نہیں مانگتا، الا مگر مگر، الا 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 اللہ۔ اچھا ہن میں ذرا اللہ سمجھا لوں پھر اگے چلنا۔ اللہ کا معنی ہوندا ہے جتھے قرآن وچ اللہ آ جائے نا، اللہ جیڑی اگے گل ہون لگی ہے نا اگے، او پچھلی گل دا الٹ ہے۔ اچھا ٹھہرو مثال دینا، لا الہ کوئی اللہ نہیں، اللہ ایک اللہ دے اگے وے اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پہ دستا ہے مگر اللہ ہے۔ اچھا نہیں ٹھہرو ایک مثال اور دینا، ٹھہرو، لا فتح کوئی فاتح نہیں الا علی، اور علی ہے نا، علی ہے نا۔ اچھا آپ نے سنیا جی، لا سیف کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار، بھائی بولو جی وہ سمجھ آ رہی ہے۔ چنگا لیو باشعور جوان تسی بیٹھے ہو، بیٹا آپ لوگ خاموش بیٹھو، چھوٹے بچے خاموش بیٹھو، یہ مطلب ہے تھانوں سمجھ آؤندی ہے بھائی جتھے اللہ آ جائے پچھلی گل دا الٹ ہوتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے قل لا اسألکم، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا
الا یہ مطلب ہے پھر ہن رسول کوئی شے منگن لگے نے جی منگن لگے رسول سوال کرنے لگے اشعلو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا شعلا یشعلو سوال کرنا یہ مطلب ہے رسول پھر کوئی سوال کرنے لگے نے میں نہیں ہے کہ چلنا جی آئے سمجھ نہ آئی کرن لگے نے اور کرن لگے نے ہن میرا جملہ اگر تساں زمین تے سٹ چھڈیا مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی سوال کی کرن لگے نے اے میں بعد وچ دساں گا پہلے ویکھو سوال کرن کون لگا سوال کی کرن لگے نے یہ گل بعد وچ پہلے ویکھو سوال کرن کون لگا جیڑا سوال کرن لگا نا او دا معیار پتہ کی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ او نے اپنے بوئے تے آن والا کبھی کوئی خالی نہیں ہے بھائی بولو جیسے سمجھ آ رہی ہے ہن میں اگر ہن دن چڑھنے جی ان آیتوں میں اگر میں کھول کے پڑھیا خدا دی قسم دن چڑھ جانے سوال او کرن لگا جی جیڑا الف تو انا اعطینک الکوثر سوال او کرن لگا جیڑا با تو بشیر و نذیر آئے سوال او کرن لگا جیڑا تا تو تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض سوال او کرن لگا جیڑا سات و شما اور رسول کتاب الذین اصطفینا آئے سوال او کرن لگا جیڑا جیم تو جاہد فی سبیل اللہ آئے سوال او کرن لگا جیڑا شین تو سراج منیر آئے سوال او کرن لگا جیڑا شین تو شاہد و مبشر و نذیر آئے سوال او کرن لگا جیڑا دال تو داعین الی اللہ آئے سوال او کرن لگا جیڑا ذالک ذالک الکتاب ہے سوال او کرن لگا جیڑا شین تو سراج منیر آئے سوال او کرن لگا جیڑا شین تو شاہد و مبشر و نذیر آئے سوال او کرن لگا جیڑا واو تو مبار صلی اللہ علیہ وسلم تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ میں تو حیران ہوتا ہوں مولوی فٹافٹ مبدت شروع کر دیتے ہیں پہلے پیچھے پڑھو کل کون کر دے مجھے میں جب تک بات پیچھے سے شروع نہ کروں مجھے تسلی نہیں ہوتی ایک منگن کون لگ گئے اچھا میں نا کدی کدی بندے مانگتے ویکھے ہیں بھائی سائل کی ایک قسم میں ویکھیے ایک تو سائل خود اگے آ کے آکھے بھائی مینوں دے کچھ ٹھیک ہے ایک سائل پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے میں کدی کدی ویکھے نہیں سائل ایک سائل اگے ہوندا ہے تے ایک پیچھے ہوندا ہے وہ جڑا پیچھے ہے نا وہ نہیں بولتا جی میں ویکھے نے پچھلے نے کر کے ہاتھ رکھیا ہوندا اوتے تے اگلا بولدا ہے پچھلا چپ رہندا ہے جڑا اگے ہے نا وہی تے بولدا ہے پچھلے چپ رہندا ہے اچھا ہن جڑا اگلا بولدا ہے نا کوئی شے اگلا جدوں منگدا ہے جدوں تسی اونوں دے دیندے ہو نا تسی اونوں نہیں دیندے او جڑا پیچھے ہے نا نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا بھائی آج دی محفل نہیں اتنی محفل میں کبھی کبھی لگدی ہے پھر میں کبھی کبھی خاص گلاں کرنی ہے پہ جی دھیان کرے جی او چپ ہے اونے نہیں گل کیتی اگے یار نو کیتا ہے منگ حسین دی محبت بولو جی میں سمجھ آندی ہے بھائی او چپ ہے او نہیں بولدا محبوب نو اگے کیتا سو لے ہن منگ ایدا مطلب ہے ہن جنے رسول دی من لئی اونے اللہ دی من لئی تے جنے رسول نو حسین دی محبت نہیں نہ دتی اونے رسول دا انکار نہیں کیتا اونے اللہ دا انکار کیتا جنوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ جنوں سمجھ آ رہی ہے انہیں زور دی کہنا سبحان بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں میں عرض تو یہ ٹھیک ہو گیا جی ٹائم کا پورا ہو گیا 8:04 ہو گئے جی سبحان اللہ بھائی میں ٹائم کا تے 8:04 ہو گئے نہیں جی صرف لفظ کون کا ترجمہ پہ ہوتا منگی کنے میں مودت اجے میں اودی پہ گل کرنا اور منگیا کی سو بعد ہی دسنا ہے دیکھو منگدا کون ہے پیا نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے دھیان کرو مودت حسین دی منگی کنے ایتھے ہی بندے نو سمجھ آ جانی چاہیے اونے منگی ہے جن نے سارے
دین دیتا ہے بھائی انہیں منگی ہے نا حسین دی محبت انہیں منگی ہے نا بولتے ہی نہیں پہ نہیں رن کے کہو سبحان اللہ لا اسألکم نبی فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا اللہ اللہ تے میں سمجھا چھڑیا نا اللہ یہ دا مطلب ہے نبی کچھ لگے نہیں پھر منگن بھائی حضور سوال کرنے لگے اچھا یہ رسول کچھ منگیا ہے سبحان اللہ یہ جڑا اے کام ہے نا کوئی اجر والا کام جڑا رسول اللہ کیتا ہے یہ پیچھے بھی ہوئے ہے سبحان اللہ ہاں جی پچھلے نبیوں کو بھی ہویا ہے خیر جو میں سمجھانا ہوں جی تسی تھکے نہیں تھے ایویں 5 کو آئے تھا اللہ تھک گئے ہو کہ نہیں پڑھتے لو میں جلدی میں اختصار میں پڑھا گا یہ سورہ عاد ہے بھائی 11 نمبر سورہ ہے ہود نبی ہے یہاں پہ بندے آئے سن حضرت ہود کو کہ تواڈی مہربانی ہے تساں سانوں توحید دتی ہے اچھا یار میرے زبان پہ بار بار لفظ توحید ہوتا ہے پیا میرے دوست اگر مجھے یاد کران کہ میں کدی آیا نا تے قرآن وچوں توحید پڑھا اچھا شاید یوٹیوب پہ میرے لیکچر ہوں توحید کے آپ دیکھ لیجئے گا لیکن کبھی میرا چکر لگا تو پھر قرآن سے باقاعدہ طور پہ توحید پڑھیں گے تاکہ بندیاں کو پتہ لگ جائے اسی بھی توحید دیا یہ بڑا وہم ہے نا بندیاں کو یہ بڑا ہی وہم ہے بندیاں کو ہاں 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 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سن نا وہ نہیں سن کسی مرید کرتے سبحان اللہ تے جدو خواجہ نظام الدین کا آخری وقت آیا نا تے منڈیاں نوں پھڑ پھڑ بیعت کری آؤ تم ہی بیعت کرو تو کہنا مرید تے نہیں آ جاؤ تو نے کہنا مرید نہیں چل آ سکتا تو تے نہیں چل کرا آخری وقت تے سب نوں مرید کری جا نال جڑا نوکر ہوندا سی نا امیر خسرو کیا حضور پہلے تے بیعت نہیں تو کرتے تے ہن تسی سب نوں بیعت کری جاندے ہو اے آپ نے چپ کر فقیر دا آخری وقت آ گیا ہے آ جڑے میں کری جانا نا کم از کم گمراہ نہیں ہون گے بولو تے نہیں سمجھ میں ہن جڑے کری جانا میں کرنا ہی تھا پیاواں جن نے نظام الدین نوں من لے وہ جدو مرے گا رسول دا نوکر مرے گا جن سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا اس لیے انشاءاللہ میں کہتی آئے تھے باقاعدہ توحید پڑھا گے یہ تھے باقاعدہ گفتگو کریں گے لو جی نبی فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا حضرت ہود کے پاس بندے آئے تحفے پیش کیے نبی فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا ہود نے تمہیں توحید دی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس بھائی ہود نبی نے کیا کہا چپ کر گئے ہو تو چھڑ دیا نا ہود نبی نے کیا نہیں ترجمہ پڑھو ہود نبی نے کیا کہا میرا اجر اللہ کے پاس ہے رک جاؤ حضرت نوح کے پاس بندے آئے بھائی سورہ حضرت نوح کے پاس بندے آئے سورہ شعراء ہے حضرت نوح کے پاس جب بندوں نے آ کے تحفہ پیش کیا نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف اللہ کا سچا رسول ہوں فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ خبردار اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ہاں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ جہاں تک میری محنت کے اجر کی بات ہے ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے بھائی کیا پڑھا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام نے چھپ بیٹھے ہو دو آیتہ میں پڑھ چکے ہیں میرا اجر میرے ٹھہرو حضرت یونس کے پاس بندے آئے آپ نے بھی یہی کہا فما سألتکم من اجرین خبردار میں کسی اجر کا سوال نہیں مانتا ان اجری الا علی اللہ یونس کی محنت کا اجر اللہ دے گا بھائی یونس علیہ السلام کی محنت کا اجر اللہ دے گا یہ مطلب ہے ہوں اگر میں ساری آیتہ پڑھا تو واقعی دن نہ چڑھ جائے بھائی قرآن ہے نا کہ ہم ساری آیتہ پڑھا تو ہمیشہ ہی دن چڑھ جائے گا آپ دیکھیں جی یوسف علیہ السلام کی کول بندے آئے نے آپ نے یہی فرمایا وما تسألهم علیہ من اجرا
میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، میرا اجر اس کے پاس ہے جو عالمین جس کا ذکر کر رہا ہے۔ بھائی میرا اجر اللہ کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام کا اجر، نوح علیہ السلام کا اجر، حضرت ہود کی محنت کا اجر، جناب اسماعیل کی محنت کا اجر، چپ بیٹھے ہو، ابراہیم کی محنت کا اجر، یعقوب کی محنت کا اجر، اسماعیل کی محنت کا اجر، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی محنت کا اجر۔ ہر نبی ایک کوئی گل کرتا رہے ہے، او دے کولے واری آ گئی تیرے نبی دی۔ ہر نبی کوئی گل پیا کرتا ہے، میرا اجر او دے کھولے، میرا اجر او دے کھولے۔ جدو تیرے نبی دی باری آ گئی نا، اللہ فرمایا کل میرا محمد مانگ، باری آئی نا جدو تیرے تے میرے نبی دی، اللہ فرمایا کل میرا حبیب آپ ہی انہاں نال گل کر، سونیا کی کرا، فرمایا کرنا لا اسالکم، میں بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا مودۃ فی القربا، ہاں میں سارے نبیوں کا امام ہوں، جو میں مانگوں گا وہ دینا پڑے گا، میں سارے نبیوں کا امام ہوں، میں جو مانگوں گا مجھے دینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ حکم کرو ہم آپ کو کیا دے، فرمایا الا المودۃ فی القربا، بس حسین نے پیچھے نہ دیا۔ جملہ کہنے لگا، جملہ بڑا سخت ہے، جے میدا ٹھیک ہے تے ہضم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیڑے میدے دی تسی گل پہ سمجھ دے ہو، جے ایمان والا میدا ٹھیک ہے تے جملہ ہضم ہو جائے گا، ورنہ میں جن دیر تک اگلی باری چانگنی نہ ہونا میں تھے پریشانی لگی رہے گی۔ مینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہن دیو اللہ چاہتا ہے بندے حسینی ہو جائے، وہ جسے سمجھ آ رہی ہے، یہ مطلب ہے اللہ چاہتا ہے بندے حسین حسین کرن، جس دن حسین سبحان اللہ کہہ لو جلدی نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ آپ اجازت دو میں آگے بڑھوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لو جی میں ایک سوال لگا ہوں تو حل کروں، کر لو ہاں، پریشان ہو گئے انسان سوال کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ لو جی میرے جوان مینوں جواب ضرور دیں گے، نہیں ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے حسین دی مودت منگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ مطلب نبی نے دوترے کی مودت کیوں منگی؟ نواسے کی مودت منگی نے امت کو لو، کیوں؟ کوئی گل مجھے دسو بھی دکھا جائے کیوں منگی؟ نہیں جی مینوں کوئی جواب دے تھوڑا جہا دیو نا یار، تواڈے ذہن پیسے کی ہوتا ہے؟ اللہ دی خواہش ہے کہ میرے محبوب یہاں ٹھیک ہو گیا، وما یبتیکو عن الہوا، رسول اپنی مرضی نال کھ نہیں مانگے۔ سبحان اللہ، بیٹا سونا جواب دیتا ہے، بڑا سونا جواب دیتا ہے حضرت۔ حضرت فرمایا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، رسول دی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، پیچھے رب دی مرضی۔ بہت سونا، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بڑا سونا کیتا ہے، میرے لیے تھوڑا اضافہ کر چھڑیا جی۔ ہن تسی مینوں دسو کیوں منگی؟ بھائی کیوں منگی دوسرے دی مودت؟ دین بچانے واسطے، دین بچانے واسطے۔ اچھا جی ایمان دا حصہ ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی سونی گل کیتی ہے، ٹھیک ہے بندیاں دے ایمان قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مطلب ہے حسین تیرے ایمان ہے؟ بھائی حسین ایمان ہے، بڑی سونی بڑی سونی، لیکن نانے نے دوسرے دی مودت منگی، اور کائنات کوئی نہیں جڑا یہ گل پوری کر سکتا۔ یہ بڑا سونا تقاضا ہے، تھوڑا بھی بڑا تقاضا بڑا سونا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہوں بچ جیڑی گل ہے نا، وہ میں ہی دسنا چاہتا تھا کہ
بندے خیال کرتے ہیں کہ نبی نے حسین دی مودت تاں منگی ہے، نبی نو اپنے آپ نو بڑا پیارا سی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یار جتنا پیار ہوئے بندے کہہ جاندے میرا خیال کری بھائی، جتنا پیار ہوئے بندے کہہ کے جاندے بھائی یہ خیال کرے، لو پھر یہ خیال ہو دین پہ کر چھوڑو جے تے اے وجہ تو نبی مودت منگیے، تہاڈا کی خیال ہے کہ ابراہیم اسماعیل کوئی پیارا نہیں؟ یار 95 سال عمر ہو گئی ہے، 85 سال لال ہو یا 80 سال عمر ہے، دعاؤں پہ کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، تھوڑا پیارا ہے؟ اچھا چلو جدے واسطے او یعقوب روندے رہے نے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ سورہ یوسف ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، تہاڈا خیال ہے یعقوب نو یوسف کوئی نہیں پیارا؟ مودت سے کوئی نہیں منگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل بڑا پیارا ہے، مودت کوئی نہیں منگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جناب کیا نام ہے داؤد علیہ السلام تھوڑا پیار ہے، ووارث سلیمان داؤدا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے بابا داؤد کا گدی نشین بنایا، لیکن داؤد نے پتر کی مودت نہیں منگی۔ یار پیچھے سارے نبی دھیان مار لو پانے اور جو پیچھے او زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، خیر جو ہو میں سمجھانا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، کھلو کے دعاؤں پہ کر دے سن اللہ میں بڑھا ہو گیا ہوں تے پتر دے چھڑ، تھوڑا پیار ہے، تھوڑا پیار ہے، بول دے نہیں پہ بس میں نتیجہ دینے لگا، اجازت دینے لگا، بس آخری کر لے، پیار ہے یعقوب نو بڑا پیار ہے، مودت نہیں منگی۔ جناب داؤد نو بڑے پیارے سلیمان علیہ السلام نے مودت نہیں منگی، زکریا علیہ السلام نو یحییٰ علیہ السلام نے بڑا پیار ہے، مودت نہیں منگی۔ ابراہیم علیہ السلام نو دو ہی پتر پیارے سن لیکن مودت نہیں منگی۔ مولا ہی پچھلے نبیوں کے پتران دی مودت کوئی نہیں منگی، اور تو انو اجے بھی سمجھ نہیں پی ہوندی پچھلے نبیوں مودت کوئی نہیں منگی، یہ مولا اپنے حبیب نے منہ مودت کیوں منگوائی ہے؟ اللہ فرمایا حسین جو معیار ہی انہیں نے، ٹھہرو میں آئی پڑھنے، ٹھہرو انہیں نہیں ہے کہ چلنا، ٹھہرو یہ اس پر کیویں گل بھی سمجھ آئے گی۔ مولا حسین کو لو حسین دی مودت منگوان کا کی وجہ ہے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم 19 نمبر سورت 96 نمبر آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرمانے کچھ بندیاں دے اندر وہ کوالٹیاں ہوندیاں نے، میں انہاں دی مودت مانگ لینا، یہ مطلب ہے نبی نے دوترا کر کے مودت نہیں منگی، حسین کے وجود وچ وہ معیارات موجود نے، اللہ نے فرمایا مانگے نہیں مودت۔ بھائی بولو کو صحیح جسے سمجھ آ رہا ہے، حسین میں وہ معیار ہے کہ اللہ حسین کی مودت منگوا رہا ہے، مودت مانگ، مودت کیا ہے؟ لطیف رو مانا کیتا نے پیار، ٹھیک ہے مانا ٹھیک ہے پیار ٹھیک ہے، تسی یہ سمجھ لو پیار دی سب تو اتری ڈگری، لیکن حسین سے مودت کرنی ہے، مودت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سبحان اللہ، اوے مودت ایویں نہیں جمدی، ہاں منہ کہی جو میں حسینی نہیں مودت ٹھہرو، وہ کی شعر ہے، ہم شعر میں نہیں پہ ہوندا، ادب پہلا کرینہ ہے، ادب عزت، یہ مطلب حسین دی مودت کا پہلا تقاضا ہے کہ حسین دی عزت کرو۔ کی کرنی ہے؟ ایک بار ہر بندہ بولے بس میں عزت پہ ایک آیت پڑھوں گا اور مجھے اجازت دے دیں۔ کی کرنی ہے حسین دی مودت اور بھی تقاضے ہیں، وہ ہم نے سارے نہیں پڑھنے، سارے پڑھیں گے گل لمبی ہوتی جائے۔ مودت دا پہلا تقاضا ہے عزت، تسی اجازت دیو میں حسین دی عزت تے 5 کو آیت پڑھ وہ عزت سمجھ آئے گی تو پھر بھی سمجھ آئے گی نا مودت کی ہے، تو پھر دھیان کرو تو اجازت دے بیٹھے ہو۔ مولا کی عزت، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہائے ہائے ہائے. لو جی یہ سورہ فاتر ہے, 35 نمبر سورہ ہے. مدد کرنی ہے سبحان اللہ. نہیں مینوں دہرانا پیا سبق. ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. مدد کرنی ہے کی کریے؟ عزت. عزت پہلا تقاضا مدد کا کی عزت کی دی کرنی ہے. ہن دھیان کریا جی. پھر سورہ فاتر وچ اللہ فرماندا ہے من کانا یرید العزت, جڑا بندہ آکھے مینوں عزت چاہیے فللہ العزت جمیعا. اللہ فرمایا دھیان نال سنو, ساریاں عزتاں صرف اللہ دی. ہاں بھائی ساریاں عزتاں کدے لئی؟ ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ. تسی حسین دی کرن ٹر پئے. اللہ فرماندا ہے خبردار. ہوں تو سمجھ آئی گی گل اتوں بھی اگے جا سکتی ہے, اتوں بھی پھیل سکتی ہے. بھائی کرنی ہے عزت حسین دی, اللہ فرمائے خبردار فللہ العزت جمیعا, ساری عزتیں صرف اللہ کے لیے. بھائی ساری عزتیں انہیں کہا تو سنے جی. سورہ یونس سے اللہ فرماندا ہے ان العزت للہ جمیعا, خبردار کسی دی کوئی عزت نہیں, صرف اللہ دی عزت. بھائی عزت کی دلی سارے بولے جی, عزت کی دلی. ہوں پہلے جی میں جلدی گفتگو ختم کیا کرنا. سورہ صافات میں اللہ فرماندا ہے سبحان ربی کا, میرا مصطفیٰ آپ کا رب پاک ہے, رب العزتی, اور آپ کے رب کی عزت ہے. میرا حبیب آپ کے رب کی عزت ہے. ہوں جی تسی تھکے نہیں تے میرے انگو جے لمبے لمبے سفر نہیں کر دے. اے سورہ سواد میرے سامنے آ گئی ہے تے 38 نمبر سورت ہے تے میں دی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 تے 82 تک آیتاں پڑھ لواں. سناؤ پھر پھنس گئے ہو کہ نہیں؟ ہوں میں نہیں پڑھنی ہے کیونکہ سبحان اللہ دی آواز ہی نہیں آئی. جی جلدی نہ اندروں قرآن پاک پڑھے جی. کوئی قرآن پاک پڑھ لو, نسخہ کوئی بھی پڑھ لو. بھائی عزت کی دی تے حسین نہ کرنی ہے محبت, تے محبت کا پہلا تقاضا کی ہے. میں جی پہلا تقاضا پڑھن لگا 10-12 تقاضے میرے سامنے نے, لیکن میں ایک کوئی پڑھ لیں. حسین دی کرنی ہے عزت, اللہ فرماتا ہے خبردار عزت میری ہے بس, ساری عزتوں کا مالک صرف میں ہوں. ہم دھیان کریں جی سورہ صاد جی بھائی 38 نمبر سورت ہے, 70 نمبر آئے تھے. تسی بھی لب کے تنگ لفظ والا قرآن پڑھے تسی سارے سبحان اللہ کہہ لیا. لو جی سورہ صاد ہے بس, ٹھیک ہے جی رک دیں بیٹھ دیں بس بیٹھ دیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمائے فرشتے ہو جدو میں مٹی کا بشر بناواں. لو جی میں روکتا نہیں پیا, میں جب مٹی کا بشر بناؤں فاذا سویتہ پھر میں اسے سجاؤں, ونفخت فیہ من روحی پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں, فقعوا لہ ساجدین فرشتے ہو جدو آدم میں اپنی روح پھونکاں تے پھر تو سجدہ کریا جی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتے سجدہ کر لیا الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا. استکبر وکان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما کان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ فرمایا جدو سارے سجدہ کیتے تو کیوں نہیں کیتا؟ قال انا خیر منہ, انہیں کہ میں کیوں سجدہ کرا, میں ادھے نالوں بہتر ہاں. خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, مینوں تو اگ دا بنایا ہے انہوں تو مٹی دا بنایا ہے. جدو انہیں آدم نو مٹی کیا نا وانک علیک لعنتی, اللہ فرمایا فخرج, قال فخرج دفاع ہو جا, انک علیک لعنتی تیرے تے میری لعنت ہے, الی یوم الدین قیامت تک تیرے تے میری لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, انہیں کہ میں ٹرتے چلا پر مینوں قیامت تک زندگی دے. اللہ فرمایا قال فإنک من المنظرین, جا تینوں میں زندگی دے چھڈی, الی یوم الوقت معلوم, جا قیامت تک میں تینوں زندگی دے چھڈی. اے جدوں شیطان ہن اللہ دی بارگاہ وچ نکلیا ہے نا تے انہیں ایک گل کیتی ہے قال فبعزتک, اللہ مینوں ہن تیری عزت دی قسم. نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا, اللہ
मिन्नुहुम तेरी इज्जत की कसम ए पिया जे कुरान ते कदी आयत इन आयतां ते तकरीर करांगा ਇਹਦਾ मतलब है शैतान ਨੂੰ भी पता है ओदी भी कोई इज्जत है ओदी भी कोई इज्जत है ओदी भी कोई इज्जत है ਹੁਣ मैं जुमला कहने लगा जे चुप रहे ते मेनू तकलीफ होएगी शैतान ਨੂੰ पता है जेड़ी ओदी इज्जत है ना ओदा नाम है मुस्तफा ते जेड़ी मुस्तफा दी इज्जत है ना ओदा नाम है फातिमा इसका मतलब है रसूल की इज्जत का नाम फातिमा है ठंडा बोल दे भाई जिस दिल में मोहम्मद दी तीन हया ऊंची सुभान अल्लाह कह लो जल्दी सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर समझ आ गई ये सारी इज्जत इन्हां दी बेशक बेशक इन्हां दी इज्जत करो अच्छा मैं कभी कभी सोचना बंदे ने जो कही ना इज्जत करो बंदे की तो मुंह वेदन तो करिए की भाई आऊं तो इज्जत करिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब देखो मैं आया मेरी इज्जत कर देने बेहतरीन जगह से बाहर छड़ देने बेहतरीन लंगर खुआंदे ने बेहतरीन प्रोग्राम ने पढ़ के बेहतरीन नजराना है सुभान अल्लाह भाई समझ आती भी आए तो इज्जत करनी है हुण वो तो आउंदे जांदे नहीं पे सुभान अल्लाह सुभान ते करनी इज्जत है हुण करनी जे बेशक बेशक और करनी जे लिया फिर कागज पेंसिल जो इज्जत समझाइए इज्जत की है ये ना समझाया तो फायदा की मेरे आऊंगा हाँ ये लफज वेखो जी मेरा है ने इज्जत सुभान अल्लाह करनी है मौला ये इज्जत किवें हुंदी है लो हुण मेरे सामने लुगत आई जी लुगत के इमाम लिखते ने इज्जत कहते ने इज्जत का माना होता है अल इज्जतु हालतुन इज्जत कैफियत का नाम है हालत का नाम है कैसी हालत मानिअतुन लिल इंसानी मन अन युगलबा हालत कहते हैं ये है ए एलिमेंट ए ये है बी नजर आ रहे इज्जत कहते हैं कुरान बंद किया बस नतीजा दे रहा हूं इज्जत कहते हैं ए एलिमेंट का बी एलिमेंट पे गलबा ए की इज्जत है नहीं समझे मेरे चाहते दोस्त ए एलिमेंट का बी पे गलबा एदा मतलब है जिदी इज्जत करनी है ना ओदा गलबा हो गया दोनों जिन्हों समझ आ रही है इज्जत किसी दीवार का नाम नहीं इज्जत किसी कुर्सी का नाम नहीं अगर आप चाहते हो कि हम हुसैन की इज्जत करें अपने वजूद पे हुसैन को गालिब करो अपने जिस्म पे हुसैन को गालिब करो अपनी जिंदगी इस तरह की गुजारो तेरा उठना हुसैन जैसा तेरा बैठना हुसैन जैसा तेरा बोलना हुसैन जैसा तेरा किरदार हुसैन जैसा तेरी सूरत हुसैन जैसी बंदे करते फिरते कहन आ हुसैन नहीं जानता ये है हुसैन की इज्जत सुभान अल्लाह तुम करोगे और करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ शाही वेड़े तो हुसैन किवें आएगा और जिस वेड़े विच कुरान आ गया नमाज आ गई उत्थे हुसैन आ गया हुण मेरे नाल वादा करो ये काम हो जाएगा बस गुफ्तगू खत्म हो गई मवद्दत का पहला तकाजा हमने पढ़ लिया इज्जत का उसूल पढ़ लिया वजूद पे हुसैनियत तेरा वजूद हुसैनी हो जाए तेरा चेहरा हुसैनी हो जाए तेरी रफ्तार हुसैनी हो जाए गुफ्तार हुसैनी हो जाए समझ आउंदी है भाई यजीद के दरबार में पहुंचे ना जब जी ठीक है जुल्म की इंतहा है जो मौलवी ये बातें छुपा रहा है वो इल्म दुश्मन है वो नहीं चाहता कि बंदों के दिलों में हुसैन की मोहब्बत आए हजरत
زین العابدین کو یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا نا، پہلے تو سب سے بڑی بے غیرتی یہ ہوئی کہ بہت لمبا سفر کروایا، شارٹ راستہ چھوڑا اور لمبا راستہ لیا، کئی دن سفر کرتا ہوا یہ قافلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شام کے ریت کے ٹپوں سے یہ قافلہ گزرا تھا نا، بے غیرت خولی کے سر کے ہاتھ میں حضرت حسین کا سر تھا، سفر کرتے ہوئے ریت کے ٹپے میں جا کے جناب حسین پاک کا سر اقدس زمین پہ گرا، خولی اٹھاتا ہے نہیں اٹھایا جاتا، زور لگاتا ہے ہلایا نہیں جاتا، شمر تک پیغام پہنچایا، شمر بے غیرت آیا، شمر نے آگے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی سر نہیں اٹھایا جا رہا، اس نے کہا چپ کرو میں سمجھ گیا، کوڑا لاؤ، کوڑا لایا گیا، زین العابدین کو بلاؤ، زین العابدین کو لایا گیا۔ اس ظالم نے جب پہلا کوڑا زین العابدین کو مارا نا، حضرت زین العابدین اپنا چہرہ اپنے بابا کے سر بل کر کے عرض کرتے ہیں، بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ اب بیماری میں کوڑے نہیں کھائے جاتے۔ اس بے غیرت نے دوسرا کوڑا جب زین العابدین کو مارا نا، پھر آپ نے آواز دی، بابا میں عرض کر رہا ہوں میں بیمار ہوں، آپ چلتے کیوں نہیں؟ اب کوڑے نہیں کھائے جاتے۔ اس بے غیرت نے جب تیسرا کوڑا مارا نا، حضرت نے جب تیسری دفعہ کہا نا بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ جنگ والو، حضرت حسین کے سر سے آواز آئی، زین العابدین میں کیسے چلوں؟ سب سے پچھلے اونٹ پہ میری بیٹی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی جو گر گئی ہے، جاؤ اسے اٹھا جا کے۔ حضرت زین العابدین فوراً پیچھے گئے، جا کے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، سر سے ریت کو جھاڑا، سر صاف کیا، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ اچھا یار، جیسے ہی سیدہ سکینہ کو وہ سیدہ آوازیں دے رہی تھی، المدد یا ابا حسین المدد، حضرت سکینہ کو اٹھا کے جب گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا نا، سر حسین خود بخود اٹھ پڑا ہوا۔ ہاں وہ جب بازار آیا تھا نا تو پھر خیال کیا کہیں لوگوں کی نظریں سادات کی مستورات پہ نہ پڑ جائیں، حضرت حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ تلاوت شروع اس لیے کی تاکہ لوگ تلاوت سنتے رہیں گے، قافلہ گزرتا رہے گا۔ کیا حکمتیں ہیں اس تلاوت میں میرے صاحبو۔ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا، ہاں بے غیرت یزید جب بڑے بڑے آج کل بے غیرت ہو گئے ہیں، بے غیرت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، بے غیرت یزید جب منبر پہ آیا، تخت پہ آیا، حضرت زین العابدین کو لایا گیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو لایا گیا۔ بس ایک روایت اور سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ اس کا ایک شیڈیول تھا یزید کے بیٹھنے کا، جب آتا تھا منبر پہ، سامنے ندی تھی خوشبودار معطر قسم کی ندی، سامنے پانی، ایک باز آتا تھا، پنجرے سے اسے نکالتے تھے، باز اڑتا ہوا ندی میں جاتا تھا، ندی میں سے ہو کے اپنے آپ کو تر کر کے نا آسمان پہ جا کے پھڑ پڑاتا تھا، ساری محفل معطر ہو جاتی تھی، پھر باز واپس آ کے یزید کے اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ اس کا شیڈیول تھا۔ آج جب قافلہ آیا نا یزید کے دربار میں، یزید آ کے تخت پہ بیٹھا، باز کو چھوڑا گیا، باز اسی ترتیب سے نکلا، اسی روٹین سے پانی کے اندر گیا، معطر ہوا، معطر ہونے کے بعد اوپر جا کے پھڑپھڑانے لگا، اب نیچے نہیں آ رہا، باز کسی کو تلاش کر رہا ہے، اب نیچے نہیں آ رہا، وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ اچھا تلاش کرتا کرتا اسے وہ شخصیت نظر آ گئی، باز نیچے آ کے زین العابدین کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یزید نے کہا غلط ہو گیا، دوبارہ اڑاؤ، اسے دوبارہ اڑاؤ، اس نے دوبارہ اڑایا، پھر وہی تو اسی طرح نیچے گیا، معطر ہوا، اوپر گیا، زین العابدین کے پاس آ گیا، اس نے کہا دوبارہ اڑاؤ، تیسری دفعہ اڑاؤ، اس سے غلطی ہو رہی ہے، اب اس نے تیسری دفعہ اڑایا، پھر وہی کام ہوا، معطر ہوا، پھر اوپر گیا، پھر زین العابدین کے پاس آیا، اس نے کہا اسے اندر لے جاؤ، زین العابدین آواز دیتے ہیں یزید اسے تو قیامت تک بھی اڑاتا رہے گا، یہ زین العابدین کے پاس آتا رہے گا۔ میرے صاحبو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو، عزت کرنی ہے حسین کی، نمازی ہو جاؤ اور قرآن کے قاری ہو جاؤ، وعدہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب۔